السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد نواز شریف۔ ناظرین، منگل کے روز امریکی سینٹ میں جو ہے وہ ایک بل پیش ہوا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اب امریکہ جو ہے وہ ایک تحقیقات کرنے جا رہا ہے کہ پچھلے 20 سالوں میں کن کن ممالک نے خصوصاً جو ہے پاکستان نے طالبان کی کس طرح سے مدد کی۔ ناظرین، اس بل کو پیش کرنے کے بعد ایک طرف تو امریکہ نے خود ہی اپنی شکست کو جو ہے تسلیم کر لیا ہے، دوسری جانب ان کی جو انٹیلیجنس ہے اس کا بھی بانڈا پھوڑ چکا ہے۔ کیونکہ پچھلے 20 سال سے امریکہ افغانستان کے اندر موجود ہے اور اس کے معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ طالبان کی مدد کون کر رہا ہے۔ کبھی انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کا نام لیا، کبھی چین، کبھی روس، کبھی ایران، لیکن کبھی بھی ٹھوس شواہد جو ہیں وہ دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکے۔ اب جب کہ وہ اس خطے سے نکل چکا ہے اور اب یہ وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کے اوپر ہم 180 دن کے اندر جامع رپورٹ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ افغانستان کے اندر امریکہ جس حالت میں نکلا ہے پوری دنیا نے اس کو دیکھا ہے، اور انخلا میں بھی انہوں نے پاکستان کی جو ہے وہ مدد حاصل کی ہے۔ پاکستان اگر ان کی مدد نہ کرتا تو یقیناً یہ جو امریکہ کے جو فوجی امریکہ میں پہنچے ہیں، یہ امریکہ میں پہنچتے ہی نہ طالبان جو ہے وہ 1 گھنٹہ بھی ان کو مزید مہلت دینے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن وہاں پر پھر پاکستان نے جو ہے امریکہ کا ساتھ دیا، اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ چند گھنٹوں کے اندر ہم نے اپنے ہوٹلز جو ہیں وہ خالی کروائے، اور یہاں پر ان کو نیٹو اور امریکی فوجی جو ہے ان کو یہاں پر سیف جو ہے وہ رستہ فراہم کیا۔ اب جب وہ یہاں سے نکل چکا ہے، سیف اینڈ ان کا جو ہے وہ اچھی طرح سے پاکستان نے کی طرف سے ہو چکا ہے، اور اب وہ جو ہے پاکستان کو دمکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اصل میں امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا اثر جو ہے وہ یہاں پر قائم رہے۔ ان کا جو اصل ہدف تھا وہ چین کی بڑھتی ہوئی معاشی صورتحال کو روکنا تھا۔ اب جب G7 کا اجلاس ہوا اور وہاں پر انہوں نے جن باتوں کا ذکر کیا، یقیناً یہ ایک الگ قسم کی بحث ہے، لیکن یہاں پر میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چینی صدر نے اس کے رد عمل میں یہ کہا تھا کہ اگر کسی نے طاقت کی ڈھونس رچانے کا عمل کیا تو اس کا سر دیوار چین پر مار کر پاش کر دیں گے، یعنی کہ انہوں نے اس کی دھمکی کا جو جواب دیا تھا وہ اس انداز میں دیا تھا۔ تو پاکستانیوں کو بھی چاہیے کہ ان کے اس عمل کو، ان اقدامات کو اتنا سیریس نہ لیں۔ اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ امریکہ جن ممالک پر پابندی لگاتا ہے، اب امریکہ کی پابندی کے اثرات کیا ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2000 سے پہلے امریکہ جب کسی ملک کے اوپر پابندی لگاتا تھا تو اس کے لیے انتہائی مشکل کن صورتحال پہ نکل آتی تھی، لیکن اب اس خطے کے حوالے سے ہمیں دیکھنا ہے کہ امریکہ نے پچھلے کئی دہائیوں سے ایران کے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، اور ایران جو ہے وہ چین کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے۔ چین نے دنیا کا سب سے بڑا جو معاشی منصوبہ سائن کیا ہے وہ ایران کے ساتھ کیا ہے۔ اب اس سے بھی پاکستانیوں کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اس خطے کی جو بڑی طاقتیں ہیں، اور اب پہلی دفعہ IMF نے چین کی جو معاشی صورتحال ہے، معاشی جو اقدامات ہیں، اس کو دنیا کی نمبر 1 معاشی قوت جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ اب پاکستان کے ساتھ دنیا کی نمبر 1 معاشی قوت جو ہے وہ کھڑی ہے۔ اس کے علاوہ روس بھی پاکستان کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان کی جو صورتحال، ابھی طالبان کی حکومت آئی ہے تو یقیناً وہاں سے جو ہے وہ ڈرون اٹیک جو ہوتے تھے ہمارے اوپر، اور اسپیشلی جو طالبان کی جانب سے TTP کی جانب سے جو پاکستان پر حملے ہوتے تھے، ان کو بھی رکوانے کے حوالے سے ابھی جو ہے پیش رفت جاری ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں پاکستان جو ہے وہ مزید جو ہے وہ امن کی طرف جا رہا ہے، تو اس میں پاکستانیوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ امریکہ پتہ نہیں ہمارے اوپر کون سی پابندیاں لگا دے گا۔ بھائی جس قسم کی مرضی پابندیاں لگا دے، ایران کے اوپر پابندیاں لگائی ہیں تو کیا ایران دنیا کے نقشے سے ختم ہو گیا؟ بلکہ آج ایران کی امپورٹنس جو ہے وہ کل کے ایران سے زیادہ ہے۔ ابھی جو ہے وہ امریکہ اس بات کے اوپر آ رہا ہے کہ ایران ہم سے دوبارہ مذاکرات کرے، تو دوبارہ مذاکرات کے لیے وہ جو ہے وہ دو پیچ لگا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس بل کی جانب چلتے ہیں، اور اس بل میں کن کن چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے سب سے پہلے اس کے اوپر بات کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر مزید جو ہے وہ بات کریں گے۔ امریکی سینٹ میں طالبان کے حامی اور مددگار ممالک پر پابندی کا بل پیش۔ پاکستانی مبصرین نے 22 امریکی سینیٹرز کی طرف سے افغانستان میں طالبان کو ملنے والی مدد کے حوالے سے تحقیقات کے مطالبے کو دباؤ بڑھانے کا ایک ہتھ کنڈا اور پاکستان کو قربانی کا بکرا بنانے کی سازش قرار دے دیا۔ واضح رہے کہ ان امریکی سینیٹرز نے منگل کو یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ طالبان کو ملنے والی لاجسٹک سپورٹ، میڈیکل سہولیات اور مختلف نوعیت کی دوسری معاملوں کو بھی تحقیقات ہونی چاہیے اور ذمہ داروں کے خلاف پابندیاں لگنی چاہیے۔
بل میں طالبان حکومت سمیت ان کی مدد کرنے والے ممالک پر بھی پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی سینیٹرز جم رش اور مارکو روبیو نے 20 ارکان کے ساتھ افغانستان کے حوالے سے انسداد دہشت گردی، نگرانی اور احتساب بل پیش کیا۔ اس بل میں طالبان اور حکومت ان کی مددگار ممالک پر مختلف پابندیاں عائد کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش۔ افغانستان میں امریکہ کی شکست کے بعد پاکستان میں کئی حلقوں کا یہ خیال تھا کہ اب پاکستان کو قربانی کا بکرا بنایا جائے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی واشنگٹن پوسٹ میں لکھے گئے اپنے ایک حالیہ کالم میں اس بات کا تذکرہ کیا اور یہ اشارہ دیا کہ پاکستان کو قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور شکست کا ملبہ پاکستان پر ڈالا جا رہا ہے۔ دراصل پاکستان کو بلیک میل کرنے اور قربانی کا بکرا بنانے کی سازش ہے۔ ایک طرف تفتیش کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف پابندیوں کی دھمکی دی جا رہی ہے، تو دوسری طرف ایک اعلیٰ امریکی عہدیدار پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں۔ میرے خیال میں ممکنہ طور پر وہ مطالبہ کریں گے کہ پاکستان چین سے اپنے تعلقات پر نظر ثانی کرے، سی پیک ختم کرے اور امریکہ کو فضائی اڈے دے۔ ڈاکٹر طلعت کے مطابق افغانستان میں شکست امریکہ کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کو یہ معلوم ہے کہ اس کی عسکری بالادستی کے دن ختم ہو رہے ہیں، وہ معاشی طور پر بھی کمزور ہو رہا ہے، اور ایسے میں افغانستان کی شکست نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ امریکہ کی عسکری بالادستی مضبوط نہیں، تو وہ پاکستان کو قربانی کا بکرا بنا کر یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ بالادستی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ بل میں اس بات کا بھی جائزہ لیا جانے کا مطالبہ ہے کہ پاکستان نے 2001 سے 2020 تک طالبان کی پناہگاہوں، تربیت اور منصوبہ بندی سمیت کس طرح مدد کی۔ قانونی ماہرین نے اس بل کے تناظر میں خدشہ ظاہر کیا ہے کہ پاکستان سمیت ایسے تمام ممالک پر پابندیاں عائد ہو سکتی ہیں جن کے بارے میں امریکہ سمجھتا ہے کہ ان ممالک نے طالبان کی کسی بھی شکل میں حمایت، معاونت یا مدد کی ہے۔ بل میں یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ طالبان کی مدد کرنے والے ممالک کو امریکہ کی جانب سے دی جانے والی امداد کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ تاہم اس کے اسپانسر کا موقف ہے کہ بل کا مقصد جو بائیڈن انتظامیہ کی جلد بازی میں افغانستان سے انخلاء، جو نہایت تباہ کن ثابت ہوا ہے، سے متعلق مسائل کو حل کرنا ہے، جبکہ بل کے ایک حصے کا مقصد طالبان کے خلاف تعزیراتی اقدامات کرنا ہے۔ علاوہ ازیں بل امریکی محکمہ خارجہ میں ٹاسک فورس قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیتا ہے جو امریکی شہریوں، قانونی مستقل رہائشیوں اور افغان خصوصی تارکین وطن کو ویزا فراہمی کے عمل کی نگرانی کرے گا۔ بل میں انسداد دہشت گردی اور طالبان کے قبضے میں لیے گئے امریکی فوج کے جنگی ساز و سامان کی واپسی یا اسے غیر فعال کرنے کی حکمت عملی تیار کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا جائے گا۔ یہ تو ناظرین یہ وہ بل ہے جو امریکہ میں جو ہے پیش ہوا ہے۔ اب جو ہے وہ امریکہ جب اس خطے سے نکلا ہے تو اب اس خطے کے اندر وہ خود ہی اپنا سارے کا سارا اسلحہ اس لیے چھوڑ کر گیا تاکہ یہ خطہ جو ہے مسلسل جو ہے بد امنی کا شکار رہے۔ امریکہ کے اس عمل پر چین نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور خود طالبان کے جو کمانڈر ہیں، بلکہ ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے بھی اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ امریکہ جو یہاں پر یہ سارے کا سارا اسلحہ چھوڑ کر جا رہا ہے، اس کی بھی ایک الگ سے جو ہے وہ چال ہے تاکہ وہ اس خطے میں مزید جو ہے وہ بد امنی چاہتا ہے۔ ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ اور اپنے دوست محمد نواز شریف کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔